تو ہم کہیں گے عزیمت تو نہیں ہے، لیکن اگر کوئی رخصت کا پہلو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں مجبوری میں یوز کرنا چاہ رہا ہوں، تو ٹھیک ہے، وہ آپ انشورنس کی اس پالیسی کو یوز کر سکتے ہیں تاکہ آپ اپنی اس کمائی کو بچائیں. لیکن انشورنس کی بنیاد پر کل کے دن آپ کو جو بھی پیسہ، جتنا پیسہ آپ نے انشورنس کرواتے وقت پر پیسہ بھرا 15,000 روپے، اس پر سے 1 روپیہ بھی زیادہ آپ نہیں لے سکتے، اور انشورنس کی کوئی سویدھا آپ نہیں لے سکتے. لیں گے تو پھر گویا کہ حرام کام میں آپ انوالو ہو چکے ہیں. یہ مسئلوں کو ذہن میں رکھیں. اور بھی جو سوالات کیے انشاءاللہ ہم اس کے بھی جوابات دیں گے. جناب عنایت علی خان صاحب نے بھی کال کیا تھا بھوپال سے. مساجد کو سجانا جیسے جاگنے کی رات انہوں نے کہی ہے، تو اس کی بات کی وضاحت فرما دے. جاگنے والی رات کوئی نہیں ہے، عبادت والی راتیں ہیں، تو ان میں مساجد کو سجانا کہاں تک درست ہے؟ اور دیگر مسئلہ بھی انہوں نے پوچھا ہے نماز جنازہ میں تکبیرات اور ثنا سے متعلق کیا مستحسن طریقہ ہے، یہ بتا دیں مدنی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشی کے موقع پر اور خاص طور سے عبادت جیسے لیلۃ القدر ہے 21 رمضان مبارک کی، 21 23 25 27 اور 29، یہ 5 کو رات بھر جاگ کر عبادت کرنے کا ذکر ملتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور راتوں کا ایسا خاص طور سے اہتمام کر کے جو ذکر مشہور ہوتا ہے بہرحال عام طور پر، تو ایسے وقت پر اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ مسجدوں کے اندر صحابہ اکرام کے زمانے میں قندیلیں لگائی جاتی تھی تاکہ روشنی رہے اور لوگ آ کر مسجد میں عبادت کرنا چاہیں تو آسانی سے کر سکیں. تو مسجد کے اندر روشنی کرنے کی اجازت ہے، مسجد کے اوپر نہیں. دونوں میں فرق کیجیے. تو مسجد ہی کو دلہن بنا دے رہے ہیں آپ یا مسجد ہی کو سجا دے رہے ہیں. پہلے تو مسجد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے زمانے میں اتنی عالی شان ایسی تھی نہیں، چھپر کی تھی اور جتنا ہو سے کم خرچہ لگایا جاتا تھا. پہلے تو ہم نے جو خرچہ بڑھا دیا وہی زیادہ ہے. عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ مسجد بنانے کے لیے لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے لگا رہے ہیں، لیکن مسجد کی امام کی جو تنخواہ ہوتی ہے وہ 1,000 2,000. اس کے بجائے کم سے کم خرچے میں مسجد بنائی جائے اور جو امام صاحب وہاں پر ہوتے ہیں ان کو 5,000 6,000 7,000 10,000 دیجیے. آپ بڑی بڑی تنخواہیں لوگ 20 30 اٹھا رہے ہیں، تو آپ امام صاحب کا بہت ہی اونچا مقام ہے. اور ایسے امام کو بنائیے جس کے پاس علم ہو، جو صباحی اور مساحی مدرسہ چلا سکے. اس محلے، اس مسجد کے اطراف کے محلے کے بوڑھے لوگ، بڑے لوگ جن کو معلومات نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، دعائیں یاد نہیں ہیں، اور جو بچے ہیں قرآن مجید کی تعلیم، وہ امام صاحب کو ذمہ داری لگائیے کہ آپ تعلیم بھی دیجئے، امامت بھی کروائیے اور ان کو تنخواہ دیجئے. آپ 5,000 10,000 دیجئے. مسجد پر خرچہ کم کیا جائے، تعلیم پر خرچہ زیادہ کیا جائے. اور جہاں تک ہے کہ ثنا پڑھنا چاہیے، ثنا کا ذکر نہیں ہے، خاص طور سے نماز جنازہ کے وقت پر ثنا کا ذکر نہیں ہے، لیکن عام جو نماز کے بارے میں جو ذکر آیا اس کے لیے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. لیکن خاص طور سے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ پڑھنے کا ذکر آیا ہے. سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے نماز جنازہ کی پہلی تکبیر میں، قرآن اور حدیث شریف کی روشنی میں. امید کا آپ کا جواب مکمل ہو. شکریہ مدنی صاحب. دیگر کالر لائن پر موجود ہیں، ناظرین جانتے ہیں ان کا کیا سوال ہے. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مدنی صاحب کو میرا بہت بہت سلام. اور یہ پہلا 2 سوال ہے میرے. پہلا سوال یہ ہے بیجا رسومات کو کس طرح رسومات اور فضول اخراجات سے کیسا بچے، اور ولیمے میں غریب لوگوں کو اکثر بھول جا رہے ہیں لوگ، اس کے تعلق سے کیا ہے؟ بلاتے نہیں ہیں، اسٹینڈرڈ کے نہیں ہے بول کے چھوڑ دیتے ہیں. جی جی. تو کیا وہ ولیمہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اچھا جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا لڑکا 12 سال کا ہے، ہم لوگ 4 سال سے ملا پلی کے پاس ہیں. جب بچے میرے نماز کو جاتے ہیں تو جب جماعت ٹھہرتی ہے تو صف میں سے پیچھے کر دیتے ہیں. جی. تو بچوں کو یہ آ گیا کہ ہم کو صف میں سے پیچھے کرتے ہماری نماز ٹوٹ جا رہی ہے. اچھا جی. تو ہم کیوں مسجد جائیں؟ صحیح بات ہے. تو یہ کیا ہے؟ کیا کھندے سے کھندے ملانا ہے یا پیر سے پیر ملانا ہے؟ تو بچے میرے سوال کرتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ میں بھی پڑھے، مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں بھی ہم بیت اللہ کے سامنے پڑھے ہیں ماشاءاللہ، تو کبھی کوئی ہم کو وہاں پر ایسا نہیں ہٹایا. صحیح بات ہے، بالکل درست. کیوں ہٹا رہے ہیں؟ یہاں کون سا رول چل رہا ہے؟ صحیح بات ہے. بہت ہی عمدہ سوال یہ کیا ہے آپ نے، جو سارے مساجد میں اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے. بہن آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ملا پلی سے کال کیا. آپ کا نام بہرحال ہم نہیں جانتے لیکن آپ کو عابدہ ضرور کہیں گے. تو مدنی صاحب بہن کے تینوں سوالات کے جوابات دیں. ایک تو ہمارے عنوان سے متعلق ہی ہے کہ بیجا رسومات سے کیسے بچا جائے. دیگر غربا کو ولیمے کی دعوت نہیں دی جاتی ہے یا عام طور پر دعوتوں میں ان کو
نہیں بلایا جاتا ہے کسی طرح سے ان کو ڈسکرمنیٹ کر کے. اور دیگر یہ جو بچوں والا سوال تھا اکثر مساجد میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ درمیان سے ہٹا کر یا آگے والی سب سے ہٹا کر پیچھے کر دیا جاتا ہے بچوں کو، گرچہ کہ وہ نماز کی رکعت بن چکے ہوں تب بھی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن نے جو سوالات کیے ہیں، پہلا سوال ہے کہ بیجا رسومات سے کیسے بچا جائے. سب سے پہلے ہر مسلمان خاص طور سے اور بلکہ سارے انسان اپنے طور پر یہ سوچے کہ ہم آزاد نہیں پیدا کیے گئے اور کوئی ہے جس نے کہ ہم کو ساری دنیا فراہم کی ہے، اب اس نے ایک نظام دیا ہے، اس کے مطابق سب کو چلنا ہے. خیر مسلمان خاص طور سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم قرآن مجید کے نظام کو ماننے اور اس پر چلنے کے لیے تیار ہیں. تو اس نظام کا واسطہ دے کر ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ شادی میں جو بھی رسم و رواج فضول، جیسا کہ میں نے کہا 40 رسم و رواج فی الوقت حیدرآباد کے اندر رسمیں چل رہی ہیں اور جو سارے فضول ہے، جس کا قرآن اور صحیح حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. گویا کہ ایک مکمل نظام چل رہا ہے، 40 رسموں کا ایک مکمل نظام چل رہا ہے جو اس نظام سے ٹکرا رہا ہے اور اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے. نکاح کے لیے رکاوٹ ہو رہا ہے، زنا کے لیے آسانی ہو رہی ہے، ابارشن، گندے گندے واقعات سنائی دے رہے ہیں، اور اسی طرح لڑکا لڑکی کے ناجائز تعلقات، ایسے سارے جو معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے اس کی بنیاد یہ رسم و رواج ہے، جہاں پر پیسہ برباد ہو رہا ہے، جہاں پر صلاحیتیں برباد ہو رہی. اب ایسے وقت پر ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس نظام سے ٹکراتا ہوا وہ سارا نظام جو ہمارے خاندانوں میں آ چکا ہے، سب سے پہلے ہم اس کو نکال کے باہر پھینکیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سارے نظاموں کے مقابلے میں نظام پیش کر کے بتائیں گے. سب سے پہلے اپنے گھروں کے اندر جو ہم نے غلط نظام کو اڈاپٹ کیا ہے پہلے اس کو نکال کر پھینکیے، تو تب جا کر یہ جب تک دماغ میں بات نہیں بیٹھے گی کہ ہم غلط نظام پر چل رہے ہیں، اس وقت تک یہ رسم و رواج مٹنے والے نہیں ہیں. کھلم کھلا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اتارے ہوئے نظام کے خلاف جا رہے ہیں. یہ اچھا شعور کے ہاتھ بٹھا لیں، انشاءاللہ رسم و رواج ختم ہو سکتے ہیں جس کو بھی اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. جہاں تک یہ ہے کہ مسجد کے اندر سے چھوٹے بچوں کو ہٹائے جانے کا جو آپ نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لڑکوں کو پیچھے رکھا جائے، سامنے ہوں گے مرد عقل مند، پہلی صف میں رہیں گے جن کے پاس معلومات ہو علمی اعتبار سے، اسلامی تعلیمات، اس کے بعد بڑی عمر والے لوگ، بڑی نوجوان، آخری میں بچے، پیچھے خواتین. اسلام میں پردے کا سسٹم ہے، اس لحاظ سے سارے قوانین بنائے گئے ہیں. پھر اس کے بعد لیکن اگر آپ نماز کے شروع میں کرتے ہیں تب تو بچوں کو پیچھے کریں گے، لیکن اب بچہ آ کر ٹھہر چکا ہو تو ایسے وقت پر اس کو پیچھے کرنے کی ایسی کوئی بھی دلیل نہیں ملتی. نماز کے اندر نماز پڑھتے بچے کو پیچھے ہٹانے کی دلیل نہیں ملتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر لیفٹ سائڈ پر ٹھہر جاتے، صحیح مسلم کا واقعہ ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر لا کر اپنے رائٹ سائڈ پہ ٹھہرا دیتے. تو حالانکہ وہ چھوٹے ہیں، کاندھا تو ملتا ہی نہیں ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ پیچھے ڈھکل دیا ہو. بات ایسی نہیں ہے، پیچھے نہیں ڈھکلا بلکہ آپ نے صحیح جگہ پر ٹھہرنے کے لیے سیدھے جگہ پر لا کر ان کو ٹھہرایا. تو اس کا مطلب نکلا کہ خواہ کہ ان کو پیچھے نہیں کیا جانا چاہیے، یہ ثابت ہوا. جہاں تک تیسرا آپ نے سوال کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے، شر الطعام یدع الاغنیاء ویترک الفقراء، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے بدترین کھانا وہ ہے جہاں پر مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سب سے بدتر دعوت اس کو کہتے ہیں، ولیمہ کہتے ہیں. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہو. شکریہ مدنی صاحب. ناظرین سوالات بے شمار ہمارے پاس موجود ہیں اور کچھ ایس ایم ایس بھی ہمارے پاس موصول ہوئے ہیں، ان کو بھی ہم شامل کریں گے ناظرین. لیکن آئیے چلتے ہیں ایک مختصر وقفے کی جانب، اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ آپ اور ہم پھر ساتھ ساتھ ہوں گے. ناظرین وقفے کے بعد پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے اور آج کا عنوان ہے بیجا رسومات اور فضول خرچی کے نقصانات. کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں یہ تو بتایا